السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہمیں نظر آنے والی شخصیت جس کا منصب، جس کا عہدہ عالی شان ہو، اور دوسرا شخص وہ بھی اس کا ہم منصب ہو، ہم عہدہ ہو، کیا ان دونوں کی شخصیت، ان دونوں کا کردار ہماری نظر میں ایک جیسا ہے یا مختلف ہے؟ ایک بادشاہ جس کے پاس فاقوں کا مارا ہوا ایک شاعر آیا اور اس نے بادشاہ کی شان میں لکھا ہوا قصیدہ پڑھا۔ جب بادشاہ کی شان میں لکھے ہوئے قصیدے کو اس نے پڑھا تو بادشاہ کے سامنے اپنی حاجات کو بھی رکھا۔ بادشاہ نے اس کی حاجات کو دیکھتے ہوئے 1000 زر سرخ دینے کا اعلان کیا، لیکن ایک وزیر جس کا نام حسن تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی سخاوت کو یہ زیب نہیں دیتا، اور یہ شاعر جس نے آپ کے بارے میں قصیدہ لکھا ہے اس کے یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اسے صرف 1000 درہم دیں۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیا کہ اسے 1000 نہیں بلکہ 10,000 زر سرخ دیے جائیں۔ اس کو 10,000 زر سرخ دے دیے گئے۔ وقت گزرتا گیا، دن اور رات آتے جاتے رہے، بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ خوش رہا، رعایا کے لوگ اور بھی آتے جاتے رہے، اور وہی شاعر پھر کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا، اپنا لکھا ہوا قصیدہ پڑھا، اپنی حاجات بادشاہ کے سامنے رکھی کہ میرے معاملات بہت بادشاہ سلامت خراب ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ اس کو 1000 زر سرخ دیے جائیں۔ اتفاق سے وہ پہلا وزیر جو تھا جس کا نام حسن تھا، وہ وصال کر چکا تھا، اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا، اور اس کی جگہ پر آنے والا وزیر جو ہے وہ اتفاق سے حسن نامی ہی تھا۔ اس حسن نامی وزیر نے بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت، آپ اس شخص کو 1000 دے رہے ہیں؟ چونکہ وہ پہلا مشیر جو سخی دل تھا، اور اب یہ جو دوسرا وزیر تھا یہ انتہائی بخیل اور کنجوس آدمی تھا۔ بادشاہ سلامت نہیں، 1000 نہیں سے دیں، میں اس کو 500 پہ راضی کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ شخص، اس کو میں پہلے زیادہ کا اعلان کر چکا ہوں، اب یہ اس پر راضی بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت اسے آپ مجھے دے دیں، میں راضی کر لوں گا۔ بادشاہ سلامت نے اس شاعر کو اس حسن نامی وزیر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ وزیر کبھی کہتا ابھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، اتنے منٹ ٹھہرو، کل آنا، پرسوں آنا، کل آنا، پرسوں آنا، یہ اس کو لیٹ کرتا رہا کہ یہ تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ جب اس نے شاعر نے دیکھا کہ یہ بندہ مجھ سے 500 سے زائد دینے پر راضی نہیں ہے، اس نے کہا جو ملتا ہے میں وہی لے لوں۔ اب وہ 500 اس نے زر سرخ لیے اور چلا گیا۔ اب راضی کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بار بار چکر لگواتے ہیں کہ جناب یہ کم پر راضی ہو جائے، جیسے آج کل ہم بھی کرتے ہیں کہ کسی شخص کو دینے ہوں تو اسے کہتے ہیں نہیں میرے پاس تو اتنے ہیں نہیں ہیں، آپ ایسے کریں، آپ مجھ سے اتنے لے لیں باقی مجھے چھوڑ دیں، یا وہ اس بات پر نہیں مانتا تو پھر ہم اس کو بار بار چکر لگواتے ہیں، اور بار بار چکر لگوانے کے بعد کئی دنوں کئی مہینوں کے بعد ہم اسے کہتے ہیں بھائی میں اتنا دے سکتا ہوں، وہ بندہ کہتا ہے چل یار اتنا ہی دے دے، تیری مرضی، اتنا ہی دے دے، چلو مجھے اس سے راضی کرنا نہیں کہتے۔ اس سے وہ بندہ راضی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے چلیں یہ دے نہیں رہا، جتنے مل جائیں اتنے ہی صحیح۔ اب نام پہلے کا بھی حسن تھا، نام دوسرے کا بھی حسن تھا، دونوں وزیروں کا نام حسن تھا، لیکن ایک وزیر سخی دل تھا اور ایک وزیر تنگ دل تھا، تو اب دونوں کا کردار مختلف ہوا۔ ایک نے 10,000 زر سرخ لے کے دیے اور ایک نے 1000 کا اعلان ہوا اسے بھی نہیں لینے دیا، اور 500 زر سرخ پر اس کو جو ہے وہ راضی کر لیا۔ اور اس کے بعد خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کے نام انسان کے دو ہوتے ہیں، ایک وہ نام ہوتا ہے جو ماں باپ نے رکھا ہوتا ہے، اور ایک وہ نام ہوتا ہے جو انسان اپنے کردار سے اپنا نام پیدا کر کے جاتا ہے۔ تو ماں باپ کا رکھا نام بھی اچھا ہوتا ہے،
لیکن کردار کا جو نام ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا چاہیے، اور بلکہ میں یہ بتاؤں کہ اگر نام اچھا نہ بھی ہو لیکن کردار اچھا ہونا چاہیے، جس سے آپ کا کردار کی خوشبو وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہو اور ہر بندہ کہے یہ انسان جو ہے وہ کردار کا بہت اچھا ہے۔